رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہے جہاں، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہے جہاں، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آخری اور قابل توجہ شعر، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت
کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر عزتوں کے لائق قرب و جوار دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمان گرامی معززین علاقہ، اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آئے پاک کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے اور سن سنا کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری و ساری فرمائے، اور آج کے اسی موضوع کی مناسبت سے ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے سننے سنانے کی بھی توفیق خاص عطا فرمائے۔ گزشتہ 2-3 جمعوں سے ہمارا موضوع یہی چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات پاک، آج بھی میں نے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک کا کیا کہنا کہ جس ذات کو رب العالمین نے چنا بھی ہے، اپنا خلیل بھی بنایا ہے اور بیٹے کو ذبیح اللہ بھی بنایا ہے۔ کیسی شان ہے، رب نے باپ کو خلیل اللہ بنایا ہے، بیٹے کو ذبیح اللہ بنایا ہے، اور آقا علیہ السلام کو حبیب اللہ بنایا ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تو اس نے اپنے رب کی آزمائش کو پورا کر کے دکھا دیا۔ رب نے آزمایا اور پیغمبر نے رب کی ساری آزمائشوں کو رب کے فضل کے ساتھ پورا کر کے دکھا دیا۔ اب جن باتوں کو میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پہ کہی تھی، وہاں سے ہی میں بات آگے چلانے لگا ہوں۔ وقت میرے پاس بالکل مختصر ہوتا ہے کہ میں اس موضوع کو صحیح نچوڑ کے مطابق چلاؤں۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات سے بات ختم کی تھی۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے، اپنی بہو سے سلام دعا ہوئی، پوچھا بیٹا کدھر ہے؟ کہا باہر گئے ہیں۔ فرمایا کس کام سے، کس نیت سے؟ فرمایا وہ اپنے طور طریقے کے مطابق شکار کے لیے نکلے ہیں۔ تو فرمایا کیسے حالات گزر رہے ہیں زندگی کے؟ تو آپ نے آگے شکوے کا جواب دیا تھا، حالات اچھے نہیں گزر رہے، رہنے کی جگہ، مہمان نوازوں کی جگہ فرمایا بڑی مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب بیٹا آ جائے، گھر والا آ جائے تو اسے کہہ دینا کہ میرا ایک بوڑھا آیا تھا، اس نے سلام بھی دیا ہے، اور سلام کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ تیرے دروازے کی جو چوکھٹ ہے، دہلیز ہے، اس کو بدل دینا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے واپس، پوچھا معاملہ، تو آپ نے فرمایا یہ ہے، ایک شخص آیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب پوچھا کون آیا تھا؟ فرمایا ایک شخص آیا تھا، اس نے آ کر، توجہ آپ میری طرف رکھیں، آ کر یہ بات کہی کہ آپ کے دروازے کی جو دہلیز ہے اسے تبدیل کر دینا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، وہ میرے بابا آئے تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں۔ پیغمبر نے پیغمبر کے کہنے پر پہلی طلاق کائنات عالم میں دی۔ پھر چند عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دروازے پہ حاضر ہوئے۔ اتفاقاً پھر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام شکار کی نیت سے باہر گئے ہوئے تھے، حرم کعبہ سے باہر۔ تو پوچھا بیٹا کدھر ہے؟ گھر والا آپ کا کدھر ہے؟ جواب دیا شکار پہ گئے ہیں۔ تو فرمایا حالات کیسے گزر رہے ہیں؟ فرمایا بہت اچھے، اللہ کا شکر ہے، اچھے حالات گزر رہے ہیں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے،
جب گھر والا آ جائے تو اسے میرا سلام بھی کہہ دینا اور ساتھ یہ کہہ دینا کہ تیرے دروازے کی چوکھٹ بڑی خوبصورت ہے، اچھی ہے، اسے برقرار رکھنا، اسے برقرار رکھنا۔ یہ فالتو پکھے بند کر سنو، اسے برقرار رکھنا۔ تو پوچھا گیا کس لیے؟ فرمایا بس سلام کے بعد کہہ دینا کہ تیری چوکھٹ دروازے کی اچھی ہے، اسے جناب والا سلامت رکھنا تاکہ وہ تیرا سلسلہ زندگی کا اچھا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، اسماعیل علیہ السلام، تو پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا ایک بزرگ آئے تھے، سلام بھیجا ہے اور سلام کے بعد کہا تیرے دروازے کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، اس کو رہنے دینا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے بابا آئے تھے، انہوں نے یہی حکم دیا ہے کہ تو میری بیوی نیک بخت ہے، خوش بخت ہے، میرے بابا نے تیرا انتخاب کیا ہے کہ تو زندگی میرے ساتھ تا دم آخر گزارے گی، اور میرے رب کے پیغمبر نے یعنی میرے بابا نے آپ کو پسند بھی فرمایا ہے اور مجھے خوش دلی کے ساتھ اچھا مشورہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اب یہ معاملے سارے جب پیش ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، رب نے پیغمبر اس ابراہیم علیہ السلام کو جناب والا وہ اپنی آزمائشوں میں ڈالا، اور ابراہیم نے سچ کر کے دکھائیں آزمائشیں، وہ آزمائشوں پہ پورا اترا اور صحیح معنوں میں آزمائشوں کا مقابلہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر فخر سے بلند کر کے رب العالمین کا پیغمبر ہونا مزید افضل و اعلیٰ اپنے آپ کو سمجھ قرار پایا۔ اب وہ آزمائشیں کیا تھیں؟ تقریباً میں نے بڑی تک و دو کے بعد 9 قسم کی وہ آزمائشیں درج کی ہیں، اور سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ آزمائشیں رکھوں گا کہ کون سی ایسی آزمائشیں تھیں کہ جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر ڈالی اور ابراہیم علیہ السلام نے ثابت قدم رہ کر انہیں قبول فرمایا ہے۔ پہلی آزمائش، رب نے حکم دیا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنی قوم والوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، ان کے باطل عقیدے کا رد کریں، اپنے خاندان والوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، چاہے کہ تمہیں طرح طرح کے ہیلے بہانے تمہارے سامنے دھمکیاں کیوں نہ رکھیں، تم ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے۔ کفر کا دور دورہ ہو اور گھر کے اندر رہنے والی مخلوقات، محلے کے اندر، خاندان کے اندر رہنے والے لوگ سارے کے سارے باطل نظریے کے ہوں، لیکن رب پیغمبر بھیج کر بتا دیتا ہے کہ گمراہوں میں نیک بخت اور خوش بخت بھی میں بھیجنے پہ قادر مطلق ہوں۔ رب نے بھیجا اپنے پیغمبر کو، تو پہلی بات یہ رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا کہا۔ بڑی آزمائش ہے، اور یہاں تک کہ فرمائے ابراہیم تو قوم والوں سے جدا ہو جا، آپ جدا ہو گئے۔ دوسری آزمائش، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تجھے آگ میں ڈالیں گے اور تجھے ڈالا جائے گا، لیکن یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا سلسلہ ہے، لیکن آگ میں ڈالے جانے پر تو نے وویلا نہیں کرنا، شور شرابہ نہیں کرنا، تو نے صبر سے کام لینا ہے۔ آزمائش آئی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پر، آپ نے صبر و استقلال کے ساتھ آگ میں جانا منظور بھی کیا، اور کملی والے کے رب نے آپ کی اس ادا کو پسند بھی فرمایا ہے۔ تیسری آزمائش، جب قوم والوں نے آپ کو اکٹھے ہو کر آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، تو آپ نے پروردگار کے بارگاہ میں کہا مالک آسمان دنیا پہ تو واحد ہے اور زمین پر میں واحد ہوں، تجھے ماننے والا میں ہوں، آج تو نے آزمائش میں مجھے رکھا ہے، لیکن حسبی اللہ، میرے لیے تو کافی ہے، کافی رہے گا، بس یہ آزمائش آ چکی ہے تو میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اس آزمائش پر بھی آپ ڈٹ گئے اور ثابت قدم رہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک یہ آزمائش میں بھی ڈالا کہ آپ اپنی قوم والوں سے جدا ہو کر ہجرت کر کے حرم میں تشریف لے جائیں۔ آپ قوم والوں سے جدا ہو گئے، یہ بھی آپ پہ آزمائش تھی۔ اور نمبر 5، حضرت حاجرہ اور آپ کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، کم سنی کا عالم ہے، چھوٹی عمر ہے، رب العالمین نے بڑے امتحان میں ڈال دیا۔
فرمایا ابراہیم جی رب جلیل، فرمایا میرا حکم ہے اپنے لخت جگر اور اپنی بیوی ہاجرہ کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے صفا و مروہ کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ نہ اس وقت کوئی جناب والا چشمہ، نہ کھانے پینے کا کوئی سلسلہ۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کچھ سامان لیا کھانے پینے کا، کچھ پانی لیا، مشک لی، فرمایا اللہ کے حوالے جا کر جناب ہاجرہ کو اس بیابان جنگل میں جب چھوڑا، پیچھے سے آواز دی جناب ہاجرہ نے، ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ آواز دی، ابراہیم نہ بولے، دوسری مرتبہ آواز دی، نہ بولے، تیسری مرتبہ جناب ہاجرہ نے فرمایا ابراہیم کیا رب کے حکم کے مطابق چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کیا رب کے حکم کے مطابق چھوڑ کے جا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں رب کے حکم کے مطابق چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا مجھے منظور ہے، جو رب کائنات منانے والا ہے وہ اس بیابان جنگل میں ہماری مدد بھی فرمائے گا، ہماری حاجت روائی بھی فرمائے گا۔ اس کے بعد چھٹی آزمائش، ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے 4 دروازے تھے، بیک سائیڈ، فرنٹ سائیڈ، رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ پہ، چاروں کے چاروں دروازے کھلے رہتے تھے ہر وقت۔ کس لیے؟ کہ اگر دائیں بائیں آگے پیچھے سے کوئی بھی مہمان آ جائے خالی نہیں جائے گا، رج کے کھانا کھا کے بھی جائے گا، ساتھ لے کے بھی جائے گا۔ مہمان آئے گا تو ٹینشن نہیں لیں گے، بڑی آزمائش ہوتی ہے مہمان آ جائے تو اچھی خدمت خاطر کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی ثابت قدم رہے اور اللہ نے آپ کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا ہے۔ نمبر 7، خوب مال دیا، اور مال دینے کے بعد فرمایا خوب میری بارگاہ میں قربان کرو۔ کبھی 100 اونٹ، کبھی 200 اونٹ، کبھی 300 اونٹ قربان کیا رائے خدا میں۔ رب نے اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ اور نمبر 8، اب وقت وہ آ گیا کہ جو جگر کا ٹکڑا ہے، لخت جگر ہے، اب بیٹے کی باری آئی تو فرمایا اسماعیل ہم نے عطا کر دیا ہے، اب جوانی کے عالم میں آ چکا ہے، اب رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے کہ تو اسے رب کے نام پر ذبح کر دے۔ بڑی آزمائش، بڑا کمال، بڑی آزمائش، بیٹے کو ذبح کر دے، اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دے۔ قرآن کہتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا تو اِذْ نَادَيْنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پروردگار عالم نے جب اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا میرے خلیل پیارے، جی رب جلیل، فرمایا اب بات یہ آ گئی ہے، بڑی آزمائش آ گئی ہے کہ اپنے پیارے لخت جگر اسماعیل کو میرے نام پر قربان کر دے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ نے ماتھے کے بل بیٹے کو لٹا دیا، اِذْ نَادَيْنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، اور پھر رب فرماتے ہیں ہم نے ندا دیا ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا، البتہ تحقیق تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ ان کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو پورا پورا اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ بیٹے کی باری آئی، ثابت قدم رہے، ڈٹ کے رہے، اور فرمایا ہلنے کی بات ہی نہیں۔ اور رب نے پھر کرم کیا، فرمایا بیٹا نہیں قربان ہوگا، بیٹے کے صدقے مینڈا قربان ہوگا۔ اور نمبر 9 اور آخری آزمائشوں میں سے سب سے آخری آزمائش، جب پیغمبر نے اپنے خاندان سے علادی کر لی، پیغمبر نے اپنا بال بچہ بیابان جنگل میں چھوڑ دیا، پیغمبر نے اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر دیا، جب پیغمبر نے اپنے جناب والا بیٹے کو سر تسلیم خم کر کے جھکا کر چھری چلانے کا پختہ ارادہ کر لیا، جب ساری معمولات ہونے کے بعد آخری بات جب رہی تو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر سے فرمایا پیغمبر ابراہیم اسلم، اب اپنی گردن جھکا دو، اب خود اپنی گردن جھکاؤ۔
خود اپنی گردن جھکاؤ۔ تو کیا ہوا؟ جب یہ سنا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر اسلم، تو اپنی گردن جھکا دے۔ تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، او میرے پروردگار عالم، میں نے تیرے نام پہ اگر بچہ قربان کیا، تیرے نام پہ اولاد قربان کی، تیرے نام پہ گھر بار چھوڑا، تیرے نام پہ اپنی بیوی کو، بال بچے کو کم سنی کی حالت میں اپنے سے جدا رکھا، تیرے نام پہ اگر آگ میں جانا قبول کیا، تیرے نام پہ طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، تو آج میں تیرے نام پر گردن ہی نہیں جھکاؤں گا، بلکہ یہ کہوں گا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو، سب اپنے آپ جسم کو تیرے نام پر جھکا لیا ہے۔ کون؟ رب العالمین، جو کائنات عالم والوں کا رب العالمین رب ہے، رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ان باتوں پر عمل کر کے دکھایا، آزمائشوں میں کامیاب ہوئے۔ تو اچھا توجہ فرمائیں، آپ کا توکل کتنا ہے؟ اگر توکل بندے کا مضبوط ہو، آگ نہیں جلا سکتی۔ ایمان بندے کا مضبوط ہو، ایمان تو بندہ مار نہیں کھا سکتا۔ سنیں، ایمان توکل ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ محدثین، مفسرین، مقررین، مدرسین، شارحین، غوث، قطب، ابدال، کلندر، عالم، حافظ، مقتدر شخصیات کہتی ہیں آگ نے ابراہیم کو جلایا کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ابراہیم کا عقیدہ اپنے رب کے بارے میں سچا اور سچا تھا کہ میرا حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے، میرا حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے۔ اونچا بولو یار، اونچا بولو سبحان اللہ۔ ابراہیم کا عقیدہ تھا میرا حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے، اس لیے آگ نہیں جلایا۔ اور دوسری حکمت پتہ ہے کیا تھی؟ فرماتے ہیں ان کی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، ان کی پشت میں خود حضور موجود تھے، تو آگ کیسے جلا سکتی تھی؟ ام سلمہ کہتی ہیں، بابا یہ ام سلمہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس روٹیوں کا ایک دسترخوان تھا، کھانے کا دسترخوان تھا، جب وہ میلا ہو جاتا، انس بن مالک کہتے ہیں ہم اسے تپتے ہوئے، جلتے ہوئے تندور میں پھینکتے، تھوڑی دیر رہتا آگ میں، کیا کپڑا آگ میں رہتا، اسے ہم باہر نکال دیتے، صاف ہو جاتا، دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ وہ یار ہے کپڑا، ڈالو آگ میں، آگ جلائے نا۔ اور گل سمجھ آئیے تو آنکھوں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ کہ میں قبرستان والوں سے بات نہیں کر رہا، زندوں سے بات کر رہا ہوں، تو بولو سبحان اللہ۔ اور میری باتیں اس طریقے سے سنا کرو جس طرح FIR کٹتی ہے تو وکیل محبت سے سنتا ہے، ہر جملے کو کیچ کرتا ہے، کیسے اسے میں نوٹ کروں، کیسے اسے میں لکھوں اور پھر جج سے مکالمہ کروں، ہر جملہ ایسے طریقے سے سنو۔ تو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ تھا میرا رب اللہ ہے، تو اللہ نے استقامت بھی عطا فرمائی، سربلندی سے بھی مالا مال فرمایا۔ تو بات کر رہا تھا، ام سلمہ کہتی ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں وہ کپڑا ہم نے جناب والا نکالا، کس سے؟ تندور سے، جلا نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کیوں نہیں جلا؟ فرمایا دراصل حضور جب کھانا کھاتے، کھانے کے بعد اس دسترخوان سے اپنے ہاتھ مبارک ید اللہ والے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما والی انگلیوں کو صاف فرمایا کرتے۔ تو بابا جس انگلیوں نے جناب والا اس کپڑے کو چھوا ہو، اس کپڑے کو تندور دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، جن کی ابراہیم کی پشت میں رسول اللہ خود بنفس نفیس موجود ہوں، اس ابراہیم کو کیسے آگ جلا سکتی ہے؟ سمجھ گئے بات؟ حضور کے ہاتھوں سے جو چیز مس ہو جائے اسے آگ نہیں کھا سکتی، اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دو وجوہات تھیں، ایک رب پہ یقین اور ایمان تھا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، دوسرا ان کی پشت میں رسول پاک علیہ السلام موجود تھے، اور تیسری بات حضرت خالد بن ولید کی، آپ کہتے ہیں جب رب کی ذات پہ یقین ہو اور بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگر زہر بھی کھا لے
تو زہر اسے کچھ اثر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں خود یہ عمل کیا، زہر پی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر، اور دنیا والوں کو بتا دیا تم سمجھتے ہو زہر بندے مار دیتی ہے۔ فرمایا نہیں، اگر عرش کا رب نہ چاہے تو زہر کچھ نہیں کر سکتی۔ محمد کا غلام اگر زہر پی کے بسم اللہ پڑھ دے، محمد کے غلام کو زہر کچھ نہیں کہہ سکتی، کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یہ وہ خالد بن ولید ہیں۔ توجہ فرمائیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اسلام کے 30 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں بولیے؟ 30 حصے ہیں، اور ہر حصے میں اللہ نے ہر ایک کو آزمایا ہے، لیکن سوائے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی رب العالمین کی آزمائش پہ پورا نہیں اترا۔ 30 حصوں میں سے سوائے ابراہیم خلیل اللہ کے کوئی بھی پورا نہیں اترا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو ایسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے علم و حکمت کی کہ ابراہیم زمین پر رب کی بارگاہ میں جو چاہیں فیصلہ کروا سکتے تھے، اور اب ان کے حق میں جو چاہتا فیصلہ کر سکتا تھا۔ حضرت اس وقت توجہ فرمائیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک دن سوئے اور ایسا عجیب خواب دیکھا آپ نے کہ اس خواب پہ آپ ناز کرنے لگ گئے۔ اونچا ذرا بولو ہاں، محبت نظر ہے، محبت کی باتیں ہیں تو محبت سے بولنا اچھا لگتا ہے، تو محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ایک دن سوئے، آنکھ لگ ہوئی، آنکھ لگ گئی، خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل، بڑی وسیع و عریض جنت سجی ہے، اور جنت کی ہر چیز تر و تازہ ہے، خوشبو سے حلے اٹھ رہے ہیں، چمکدار ہیں، وفادار نظر آ رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا، بڑے لاجواب ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، لیکن ان درختوں کے پتوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ عرب جناب والا اس سلسلے پہ کہتے ہیں میں نے ہر درخت پہ پتے پہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، رائٹ کیا ہوا لکھا، میں نے اکتب کیا ہوا دیکھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ معاملہ کیا ہے؟ جنت کا درخت ہے، ہر درخت کے ہر پتے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ جبریل داستان کیا ہے؟ جبریل وجہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام بولنے لگے، حکمت کے موتی رولنے لگے، اپنی کہانی اپنی زبانی سنانے لگے، کہنے لگے ابراہیم دراصل یہ وہ محمد ہے، لولا کلمہ خلقت الدنیا لولا کلمہ خلقت اظہرت الربوبیہ، اس اگر محمد نہ ہوتا تو رب تجھے بھی پیدا نہ کرتا، کائنات عالم والوں کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ جزاک اللہ جی۔ توجہ فرمائیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی بڑی محبت اور بڑھنے لگی۔ جب یہ معاملہ سنا جبریل سے، اللہ کی پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اٹھائے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین میرے دل کی یہ چاہت ہے، یہ تمنا ہے، اس نبی کی امت جب تک رہے گی صبح قیامت تک ان کی زبانوں پہ جہاں پہ محمد کا نام آئے گا ساتھ مجھ ابراہیم کا بھی نام کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو رب العالمین نے فرمایا ابراہیم ٹھیک ہے، جب تک میرے نبی کے غلام نماز پڑھتے رہیں گے، تشہد میں بیٹھتے رہیں گے، جہاں پہ محمد وآل محمد کہتے رہیں گے، وہاں پہ محمد وآل محمد کہنے والے ابراہیم وآل ابراہیم کا نام لیں گے، تب ان کی نماز مکمل فرماؤں گا۔ فرمایا نماز ہی اس وقت ان کی مکمل ہوگی جب تک وہ ابراہیم تیرا نام بھی لیں گے اور تیری آل کا بھی نام لیں گے، تیرا نام بھی لیں گے اور تیری آل کا بھی نام لیں گے۔ اور دوسری بات اب یہاں پر ایک مسئلہ وضاحت کے طور پر سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ میرا کام ہے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل سے بات دی جائے، اور ہمارا ایمان ہے
तमाम अंबिया पर, नबी की आल के हर हर फर्द पर, नबी की आल के हर हर जनाबे वाला घराने से वफादार पर, सहाबा किराम पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहाँ पे मेरा नाम होगा मेरी आल का भी नाम होगा और मोहम्मद इब्राहीम और उसकी आल का भी नाम होगा। अब सुने तवज्जो के साथ, मेरे आका ने एक दिन कमली ली। रवायत आपने बार बार सुनी है, लेकिन एक नुक्ता आपको मैं देने लगा हूँ। हुजूर ने फरमाया अली जी आका इधर आ जाओ, फातिमा जी आका इधर आ जाओ, हसन जी आका इधर आ जाओ, हुसैन इधर आओ। कितने हो गए? 5। हुजूर ने कमली में सबको ओढ़ा और ओढ़ कर क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा हाउलाई आले बैती, या अल्लाह ये मेरे आले बैत हैं, ये मेरे आले बैत हैं। अब एतराज ये है, इत्माम हुज्जत ये है कि अगर तुम ये कहते हो कि सिर्फ चादर में आने वाले आले बैत हैं, तो बताओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कब चादर ओढ़ी है? इस्माइल को बुलाया इधर आओ, इसहाक को बुलाया इधर आओ, हाजरा को बुलाया इधर आओ, सारा को बुलाया हो इधर आओ। साबित नहीं, और कोई बंदा साबित कर भी नहीं सकता। लेकिन रब ने दस्तूर ये बना दिया है कि आल का मतलब ये नहीं कि जो चादर में वही आल वाले हैं। आल का मतलब ये है कि नबी की बीवियां भी आले बैत में शामिल हैं, नबी के बच्चे भी आल में शामिल हैं। अगर यही चादर वाला मामला होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेरा रब ये ना कहता इब्राहीम व आले इब्राहीमा, इब्राहीमा व आले इब्राहीमा। रब ने बता दिया चादर इब्राहीम ने भी नहीं ओढ़ी, खास इब्राहीम ने भी नहीं किए, लेकिन रब बता देना चाहता है कि इब्राहीम की जो आल औलाद है, बीवियां हैं, वो भी उसकी आल औलाद में शामिल है। तवज्जो फरमाएं। अगली बात, हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुबह क़यामत तक नमाज में नाम लिया जाएगा और अकीदत और मोहब्बत के साथ नाम लिया जाएगा। और सुनो, नमाज में दुरूद व सलाम ये जनाबे वाला सुन्नत है। बोलो क्या है? हाँ, अगर किसी बंदे को फ़िक़्ह का मसला मैं आपको बयान कर रहा हूँ, कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है, तशहुद पे पहुंचा, उल्टी आ गई, उसकी जनाबे वाला तबीयत बोझल हो गई, कुछ ऐसा मामूलात आ गए कि अब उसे नमाज छोड़ना पड़ेगी, लेकिन वो पहुंचा है तशहुद पे। अब शरीयत का ये मसला है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अगर शक हो तो पढ़े लिखे से पूछ लेना आया ये मसला है या नहीं। शरीयत कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहकर तुम दाएं तरफ भी सलाम फेर लो, बाएं तरफ भी सलाम फेर लो, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। दुरूद नहीं पढ़ा, और उसी हालत पर अब खाना काबा मौजूद है। जो बादशाह आता रहा, जो आते रहे, अपनी मर्जी के मुताबिक खाना काबा बनाते रहे, लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ ने जैसे बनाया उसी तौर तरीके से आज भी ये खाना काबा उसी तरीके से जनाबे वाला चल रहा है। तो खाना काबा बनाने का भी बड़ा अजीबो गरीब मंजर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा बना रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला रहे हैं। जैसे जैसे खाना काबा बढ़ता गया, दीवारें ऊपर होती गईं, कोई फट्टों का बंदोबस्त नहीं था, कोई गो का एहतमाम नहीं था। हम दीवार ऊपर लगाते हैं 4-5 फुट से ऊपर, 7 फुट तक पहुंचते हैं तो कहते हैं गो का बंदोबस्त किया जाए, फट्टे लगाए जाएं, ऊपर होना जाए। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गो का सिलसिला नहीं किया, फट्टे नहीं लगाए। वो कैसे दीवारें इतनी ऊंची बन गई? फरमाया मेरे खलील, जैसे जैसे तू पत्थर ऊपर रखता जाएगा, तेरे पाँव के नीचे जो मुकामे, जो प्यारा पत्थर है जिस पर तू खड़ा है, हम इस पत्थर को बुलंद करते जाएंगे, पत्थर को बुलंद करते जाएंगे। ये तमीर व तरक्की का सिलसिला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी किया। इबादत है, मिस्त्री मजदूरों का काम इबादत है, अच्छा काम है, लेकिन बरकत क्यों नहीं? करते सारे हैं, बरकत क्यों नहीं? 1200 से 1500 दिहाड़ ले रहे हैं, बरकत क्यों नहीं? इसलिए हलाल और हराम की तमीज़ नहीं। फुक़हा लिखते हैं। दूसरी बात ये कि ये जुम्मे वाले दिन भी छुट्टी नहीं करते, इतनी लालच है, जुम्मे वाले दिन भी छुट्टी नहीं करते। इस वजह से मजदूरों और मिस्त्रियों की जनाबे वाला मजदूरी में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी। हाँ, अगर सब्र और डट के इस्तक़लाल के साथ रहें, अल्लाह है वही वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, रिज़्क़ भी देने वाला है और बरकत भी अता फरमाने वाला है। जो हदें हैं उन हदों के अंदर रहो तो अल्लाह बरकतें भी अता फरमा देता है। और हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आखिरी बातें करके मैं इजाज़त चाहूँगा।
کعبہ آپ نے تعمیر کر لیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے پروردگار قبول کر، تقبل قبول کر، منا ہماری طرف سے، انکا بے شک تو انت السمیع العلیم سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہم نے خانہ کعبہ بنا دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رب العالمین نے وہی فرمائی ابراہیم کو، پیارے جی آقا، جی رب العالمین، فرمایا اب آواز دے دے۔ کس چیز کی؟ فرمایا لوگوں سے کہہ دو، لوگوں رب کا گھر بن چکا ہے، آؤ اس کے گھر کا طواف کرو، آؤ حج بیت اللہ کرنے کی سعادت حاصل کرو۔ جب یہ بات پہنچی ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تک تو آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں کہا رب العالمین میں اعلان کروں گا، لیکن پوری دنیا میں آواز میری کون سنے گا؟ اعلان تو میں کر لوں گا لیکن میری آواز کون سنے گا؟ رب نے فرمایا پیارے آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچانا رب العالمین کا کام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی۔ اس وقت ان کی آواز پر جتنے روحوں نے، چاہے وہ اپنی ماں کے رحموں میں تھے یا باپ کی پشت میں تھے، انہوں نے لبیک کہا۔ جس نے لبیک کہا، چاہے غریب ہے یا امیر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، افضل ہے یا اعلیٰ ہے، کالا ہے یا چٹا ہے، عربی ہے یا عجمی ہے، اس نے زندگی میں حج بیت اللہ کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ اس نے لبیک کہا جو ہے عالم ارواح میں، اس نے کہہ جو دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دے دی تو اس پہ جناب علیہ جس نے لبیک کہا اس نے حج کرنا ہے، طواف کعبہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو حضرت توجہ فرمائیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا فرمائی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آپ نے پھر ایک اور دعا فرمائی، ربنا وجعلنا، اے میرے رب، وجعلنا بنا دے ہمیں، مسلمین لکا، مسلمین لکا ہمیں اپنا فرما بردار، ومن ذریتنا اور ہماری آل اولاد کو بھی اپنا فرما بردار، امتم مسلمتا لک ایک ایسی جماعت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور ہمیں سکھا مناسکنا، مناسک حج عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، وَتُبْ عَلَيْنَا تو ہماری طرف توجہ فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو بہت بڑا بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب تیسری دعا کیا مانگی؟ یہ دعا مانگنے کے بعد ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ رب العالمین اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ مالک کعبہ بن گیا، سارے معاملات ہو گئے، لیکن ایک دعا یہ کرنی ہے، ربنا ہے میرے رب، وابعث بھیج فیہم ہم میں سے، ان میں سے، رسولا منہم ہمارے ہاں، یتلو جو تلاوت کرے، علیہم ہمارے اوپر، آیات کا تیری آیتوں کی، ویعلمہم الکتاب اور تیری کتاب میں سے حکمت کی، والحکمت حکمت کی باتیں ہم کو پڑھ کر سنائے، ویزکیہم اور ہمیں پاک صاف کرے، انکا انت العزیز الحکیم بے شک تو غالب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، یہ ساری باتیں دعا فرمائی آپ نے، دنائی کی باتیں اور پاک صاف ہونے والی جب آپ نے باتیں فرمائی تو رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے پیارے، تیری آواز بھی میں نے پہنچا دی، تیری آواز پہ جس نے لبیک کہا صبح قیامت تک وہ آگے طواف کعبہ بھی کرے گا، اور مقام ابراہیم جس پر تو کھڑے ہو کے
سے سارا اہتمام کیا ہے، جب تک آنے والا مقام ابراہیم پر تجھ سے وفا نہیں کرے گا تو ہم اس کا حج عمرہ قبول ہی نہیں فرمائیں گے۔ اور بیوی نے صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا شروع کیا بچے کی پانی کی پیاس کے لیے، تو رب کو ادا اتنی پسند آئی، فرمایا اس وقت تک تمہارا حج قبول نہیں فرماؤں گا جب تک تم 7 چکر نہ لگا لو۔ رب حیا کرتا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں، جس رب کو اپنی بندیاں کے دوڑنے پر صبح قیامت تک اسے نشانی قرار دے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، رب کہتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، صفا و مروہ نشانیاں ہیں۔ یار جو نشانیاں ہیں ان کا یہ مقام ہے، تو جو میری نبی کی آل ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا، جو میرے نبی کی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے وفاداروں کی حیا اور ادب و احترام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا فرمائے۔